میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ مولا کا ایک اور فرمان ہے اس اصول کے تحت۔ مولا امیر المومنین کی ذات پر، نبی خدا اور امام مصطفیٰ کی ذات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد عاجل فرجہم۔ امام کا ایک فرمان ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی سچا کون ہوتا ہے، تو دو راستے ہیں، آپ پوچھیں جو سچ بولتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، صحیح پتہ چل جائے گا پھر سچا کون ہے، کیونکہ یہ یا ہوگا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، ازداد ضد ہوتی ہے ایک دوسرے کی۔ اس روایت میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر 5 کوالٹیز لوگوں میں ہوتی نا، 5 کوالٹیز نہ ہوتی، 5 خرابیاں نہ ہوتی تو ظاہر اس کی ریسیپروکل 5 خوبیاں ہوں گی۔ 5 خرابیاں نہ ہوتی تو ہر بندہ صالح ہوتا۔ صالح بہت بڑا مقام ہے، ایک تو نبی کا نام صالح ہے، ظاہر وہ تو ہے، لیکن خدا متعال جب کسی نبی کو بہت ہائر لیول کے اوپر اسٹیٹس دیتا ہے تو فرماتا ہے کان من الصالحین، وہ صالحین میں سے تھے۔ تو خدا متعال نے صالحین کا مقام بہت اونچا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ 5 صفتیں، 5 خرابیاں اگر لوگوں میں نہ ہوتی نا تو یہ سب صالح ہوتے۔ اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ ان 5 سے اپنی جان چھڑا لوں اگر مجھ میں کوئی ہے، نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے۔ مولا سے ایک قول ہے، فرمایا لولا 5 خصال لصار الناس كلهم صالحین، اگر 5 خاصیتیں نہ ہوتی لوگوں میں تو سب کے سب صالح ہوتے۔ کیا ہے؟ اولها، پہلی صفت، القناعۃ بالجہل، جاہل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا اس کے پلے، پرواہ بھی نہیں کرتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو نہیں۔ القناعۃ بالجہل، لوگوں کو کس پہ قناعت کرنی چاہیے تھی؟ دنیا پہ ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کس پہ قناعت کر لی؟ علم کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں دنیا ہے تو صحیح ہے، علم ہے یا نہیں ہے doesn't matter, who cares، دنیا لاؤ۔ امام فرمانا اگر یہ نہ کرتے نا تو یہ صالح ہوتے۔ پہلی بات اولھا القناعۃ بالجہل، انہوں نے علم دانش نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا اور بہت ریشن بھی نہیں ہے کوئی کہ سیکھنا ہے، چل رہا ہے۔ زیادہ تر سوسائٹی ایسی نہیں ہے کیا؟ زیادہ تر یہی ہے۔ اچھا یہ علم کے نام پہ کیا سیکھتے ہیں؟ علم کے نام پہ وہ سیکھتے ہیں جس سے دنیا بنے۔ جب علم بھی کہتے ہیں نا تو وہ سیکھتے ہیں جس سے دنیا بنے۔ میں نہیں کہہ رہا وہ علم نہیں سیکھنا چاہیے، ہاں جاؤ یونیورسٹیز میں جاؤ، سب کام کرو، ٹیکنالوجی ہو، یہ سب باتیں ہو، لیکن اصل علم آخرت کا ہے، آخرت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اور جو میں نے امام کا فرمان پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلی بات اولھا القناعۃ بالجہل، یہ لوگ جہالت کے اوپر قانے ہیں۔ دوسری بات الحرص علی الدنیا، دنیا پہ مرے جا رہے ہیں، دنیا پہ مرے جا رہے ہیں۔ اگر حرص دکھانی تھی تو علم پہ دکھاتے، اور قناعت دکھانی تھی تو دنیا پہ دکھاتے، لیکن انہوں نے الٹا کر لیا، یہ علم پہ قانے ہو گئے اور دنیا کے اوپر حریص ہو گئے۔ اچھا دنیا پہ حریص ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سارے ڈیسیشنز کا محور دنیا ہے، جو فیصلہ کریں گے اس لیے کریں گے کہ دنیا مل جائے، بس یہ غلط بات ہے۔ اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، دولت، طاقت بھی ہے، شہرت بھی ہے، کیونکہ دنیا کی 3 فیکلٹیز ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا۔ ایک دنیا کی فیکلٹی ہے شہرت، ایک دنیا کا حصہ ہے طاقت، اور ایک دنیا کی حصہ ہے دولت۔ ان 3 کے پیچھے بھاگتے رہیں، اس کا مطلب ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ نہ کرتے تو یہ صالح ہوتے۔ اولھا القناعۃ بالجہل، اور دوسرا کیا ہے؟ الحرص علی الدنیا، اور تیسری بات یہ بہت ہی عجیب بات ہے، اور بعض اوقات تو انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آخری دن کہنی چاہیے تاکہ جو مسائل کھڑے ہوں وہ کوئی اور جھیلے، میں کیوں جھیلوں؟ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمت کر کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آج بھی میں نے بیٹھ کر دوبارہ یہ روایت اپنے پاس نکالی کہ بھئی ایسا نہ ہو بعد میں کہیں پھنس جاؤں، یہ کہاں سے نکالی تھی، میں دوبارہ نکالی کہ بھئی ریفرنس ہونا چاہیے میرے پاس، ریفرنس رکھا ہوا ہے، مولا کا فرمان، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو کہ عفو۔ یہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ میں لاہور میں تھا، ایک صاحب تھے، ان کے دادا بھی بہت، ان کے والد بہت قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے، وہ تھے الیکٹریشین، نان سرٹیفائڈ الیکٹریشین، عراق میں رہتے تھے اور امامہ لگاتے تھے، الیکٹریشین تھے، امامہ لگاتے تھے، عراق میں رہتے تھے، عالموں کی طرح ان کا کیریکٹر تھا، اور یہ ان کے فرزند تھے۔ انہوں نے مجھ سے لاہور میں، ہم ایک دفعہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھ گیا آپ کو ایک نئی بات پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا ہوگی، لہٰذا آپ مجھے بتا دیں۔
یعنی مولانا اس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کیا انفاق کریں، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ العفو. عفو کا انفاق ہوتا ہے کیا؟ عفو کا انفاق تھوڑی ہوتا ہے. ہاں تو عربی میں عفو کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا. تو خدا کہہ رہا ہے جو تمہاری لائف میں ایکسٹرا ہے نا وہ اللہ کو دے دو. امام نے کیا فرمایا؟ پہلے میں نے قرآن سے لا کے رکھ دیا تاکہ اسی لیے آپ کو شوق ذرا ہلکا لگے، لگ تو چکا ہے خیر لیکن کوئی بات نہیں. الرابع الثالث الشح بالفضل، یہ اپنے ایکسٹرا پیسے میں صدقہ کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے تو صالح ہوتے ہیں. علم جہل پہ قناعت کرتے ہیں، دنیا پہ حریص ہیں. اچھا ظاہر ہے جب وہ دنیا پہ حریص ہوگا تو اپنا پیسہ صدقہ کیوں کرے گا؟ امام کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی ضرورت میں سے صدقہ کرتے، یہ تو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو ایکسٹرا ہے اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے. الشح بالفضل، جو ان کے پاس ایکسٹرا ہے اس میں شح یعنی کنجوسی دکھاتے ہیں. من یوق شح نفسہ، قرآن کریم میں فرمایا جو اپنے نفس کی کنجوسی کو پکڑ لے اور اس کو ختم کر لے تو یہ بہت بڑا کام کیا اس نے. امام فرما رہے ہیں ان کے اندر پرابلم کیا ہے؟ یہ اپنے ایکسٹرا میں بھی صدقہ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. الشح بالفضل. الرابع، چوتھی مشکل، اگر میں کہوں مصیبت تو صحیح کہوں گا، چوتھی مصیبت الریا فی العمل، جو کرتے ہیں دکھاوے کا کرتے ہیں. خلوص سے کرتے تو صالح ہو جاتے ہیں. جو ایک بڑی مشکل ہے، اس کو میں نے ایک لفظ بنایا ہوا ہے ریا کے بھاری لفظ سے بچنے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے. اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، میرا نام آ جائے، میرے باپ کا نام آ جائے، کچھ ہو جائے، میرا کچھ آ جائے سامنے. یہ پروجیکشن جس میں خدا باقی نہیں رہتا ہے، یہ دکھاوا رہ جاتا ہے. امام فرما رہے ہیں اگر یہ نہ کرتے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے تو خدا ان کو صالح بنا دیتا. یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں دکھاوے کا کرتے ہیں، اس سے ان کے صالح نہیں بن پاتے، پیچھے رہ جاتے. یہ چار ہو گئیں. پانچویں ایک اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد واجل فرجهم. انگلش میں بہت اچھا لفظ ہے، مطلب تو اس کا غلط ہے لیکن بہت بلیغ ہے مطلب بتانے میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سٹب بورن. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ڈھیٹ. ڈھیٹ اس کا مصدر کیا بنے گا؟ ڈھٹائی. ڈھٹائی کیا ہے؟ جانتا ہے کہ بھائی غلط کہہ رہا ہے، مانتا ہے کبھی نہیں. امام فرما رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتے نا تو یہ صالح ہوتے ہیں. الاعجاب بالرائے. الخامس الاعجاب بالرائے، اپنی فکر پر گھمنڈ کرتا ہے، کہتا ہے یہی آخری ہے، دیٹس اٹ، میں نے کہہ دیا ختم. امام فرمانے یہ نہیں کرتا نا. اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہوگا ہمبلنس. تھوڑا ہمبلنس دکھاؤ. تو کہہ رہے ہیں جو یہ ہوگا وہ صالح نہیں ہوگا. صحیح ہے، میں نے آپ کو بہت زحمت دی. یہ روایت بہت عجیب روایت ہے، اس نے پوری زندگی کو نچوڑ کے رکھ دیا. اس روایت میں بہت بڑی، اور مولا کے ہر کلام میں یہ کمال ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں عالم ہوں، طالب علم ہوں، بزنس مین ہوں، مینیجر ہوں، اور پتہ نہیں کیا فیکٹری میں کام کرتا ہوں، روڈ کے اوپر ورکر ہوں، ڈیلی ویجز کا ہوں، سیلری کا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 5 خاصیتیں نہیں چاہیے. جس میں 5 خاصیتیں ہوئیں وہ بندہ باہر ہو گیا. اس کو اپنے اندر سے ختم کرنی پڑیں گی. اگر ختم کر لے تو کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں